جی چپ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ فی الحال جموں میں ایک ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے کہ جموں کو جو ہے وہ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنایا جائے، جس کو لے کر کافی سارے لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں بی جے پی لیڈرز کے اوپینین سامنے آ رہے ہیں کہ جموں کو سیپریٹ اسٹیٹ کا درجہ جو ہے وہ دے دیا جائے، اور بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے اوپینینز دیکھ رہے ہیں، جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، یا کیا اسٹیٹمنٹ آپ دینا چاہیں گے اس کو لے کر؟ دیکھیے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کس طریقے سے پبلک میں آئی ہے جموں کو الگ کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک بی جے پی کا سوال ہے. بی جے پی کے کچھ نیتاؤں نے کہا ہے، تو بی جے پی اس لیول پر جو پہنچی ہے، جموں کشمیر کی بات اگر کریں ہم، جن سنگھ سے لے کر کے آج تک ایک مدعا لے کر کے وہ چلے ہیں کہ جموں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کو اس حکومت کو چلانے کا کافی سمہ ملا. بی جے پی کے لوگ جب مفتی صاحب یہاں کے چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی تھے، اور اب جو ہے اس سمے یو ٹی بن گئی. یو ٹی بننے کے بعد میں ہمارے آنریبل ایل جی صاحب جو ہیں وہ اس یو ٹی کو چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈسکریمنیشن کی بات ہو، یا اگر کوئی بی جے پی کے نیتا یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی ہے، تو کیا میرا پرشن یہ ہے کہ کیا سیپریٹ اسٹیٹ بننے سے بات پوری ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کمی کو دور کیا جائے گا؟ کیا اس ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو اس کا منتھن ان بی جے پی کے نیتاؤں کو خود کرنا چاہیے کہ کیا جموں کو الگ کرنے سے، الگ پردیش بنانے سے، کیا جو ان کی وچار دھارا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ جموں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو کیا وہ ختم ہوگی؟ آج بھی اگر دیکھا جائے، میں کہتا ہوں کہ جو پچھلے 6 سال سے میں یہ دعوے سے کہوں گا کہ یہاں تک ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کا سوال ہے، بڑے ایکٹیو ہیں، بڑی سوجھ بوجھ والے ہیں، بڑا ان کا ایکسپیرئنس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ چیز سامنے آتی ہے، اور میرے وچار میں جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس کشمیر میں چلا ہے، شاید جموں میں اتنا نہیں ہوا، یہ میں محسوس کرتا ہوں. تو سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل بات نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہو از رننگ دا اسٹیٹ. دیکھیے، جب بھی جو سرکاریں آئی ہیں، شیخ صاحب سے لے کر کے جب سے کانگریس کی سرکار تھی، یا فاروق صاحب آئے، عمر صاحب آئے، آزاد صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، جب بھی آئے تو سب لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جموں کو اور کشمیر کو بیلنس کر کے چلیں. اور خصوصاً میں مثال دوں گا آپ کو غلام نبی آزاد صاحب کی. جب وہ سی ایم تھے تو آزاد صاحب نے جیسے فار ایگزامپل بڑی ایک کنٹروورسی تھی، کچھ نئے ضلع بنانے تھے، نئے ڈسٹرکٹ بنانے تھے، تو انہوں نے اس بات کو دھیان میں رکھا کہ جموں اور کشمیر کے دونوں جو خطے ہیں، کسی میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو، تو انہوں نے 4 ضلع وہاں بنائے اور 4 ضلع جموں میں کارو آؤٹ کیے. میڈیکل کالج جب وہ یونین ہیلتھ منسٹر تھے میڈیکل ایجوکیشن کے، تو میڈیکل کالجز بھی انہوں نے بڑے ڈھنگ سے انہوں نے دیے کہ جس میں چناب ویلی کو کور کیا، راجوری پونچھ کو کور کیا، ویلی کو کور کیا، جموں کو کور کیا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. لیکن میں یہ سنسیئرلی سوچتا ہوں کہ جموں کو الگ کرنا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جموں از اے گیٹ وے ٹو کشمیر. کشمیر میں جو بھی چیز جائے گی وہ جموں سے ہو کر کے جاتی ہے. تو جموں کو الگ کرنے سے اس میں کشمیر کا جو ہماری وادی ہے، کشمیر کا جو حصہ ہے وہ اس پر پربھاؤ پڑے گا. آگے ہی ہم نے لداخ کو بھی الگ کر دیا. اتنی بڑی جموں کشمیر اسٹیٹ تھی، جس اسٹیٹ کے ہم نے ٹکڑے کر دیے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں کچھ میں نے لوگوں کو سنا ہے، میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو بھی سنا،
ان کے خیالات بھی سنے میں نے، اور جناب غلام نبی آزاد صاحب نے بھی اس پر بیان دیا ہے، اور میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جموں کو الگ کرنا از ناٹ دا سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ ایک پربھاوشالی ایڈمنسٹریشن ہو، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن ہو جو سب کو، جموں کشمیر کے سب خطوں کو، چاہے وہ چناب ویلی ہو، چاہے وہ کشمیر ویلی ہو، چاہے وہ پیر پنجال کا ایریا ہو، چاہے وہ جموں کا ایریا ہو جس میں ہمارے کٹھوعہ، اودھمپور اور جموں مین آتے ہیں، تو جو سب خطوں کو، سب علاقے کو ایک نظر سے دیکھ کر کے جو پلاننگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈسکرمنیشن جو ہے دور ہو سکتی ہے. بٹ میکنگ جموں ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ از ناٹ دا سولوشن. میں سمجھتا ہوں یہ سولوشن نہیں ہے. ہمیں اس اسٹیٹ کو، وہ اسٹیٹ جو اس سمے جنرل زوراور سنگھ نے اس کی حدیں جو ہے وہ تبت تک لے گئے، اور جس میں لداخ بھی پورا آتا تھا، اور جموں بھی ہے، کشمیر بھی ہے. تو سب سے بڑی بات میں کہ یہاں اور اب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس میں کوئی ریلیجن کے بیسس پر کوئی کلیشز نہیں ہوتی. یہاں سارے دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، راجستھان ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، وہاں ریلیجن کے نام پر کئی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، کلیشز ہوتی ہیں، مٹ پیٹ ہوتی ہے. لیکن جموں کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی، جتنی بھی سرکاریں ہوئی ہیں، کسی کے سمے میں بھی جموں کشمیر میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا جو ہندو یا مسلمان کے بیچ میں ہو، یا ہندو یا گجر مسلمان کے بیچ میں ہو، یا ہندو یا سکھ کے بیچ میں ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو جموں کشمیر اسٹیٹ ہے، بلکہ سب سے بڑی ڈیمانڈ جو اس سمے کرنی چاہیے کہ ہماری ریاست کو، ہماری یوٹی کو اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے. کمزوری اس سمے یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہماری، اس کے ٹکڑے ہو گئے، یونٹ ٹیریٹری بنا دی گئی، ڈیموٹ کی گئی. تو اس یونٹ ٹیریٹری کو اگر ہم اسٹیٹ کا درجہ امیجیٹلی دے دیں اور ایک اچھی پربھاوشالی ایڈمنسٹریشن دے جو پولیٹیکل پارٹی اس کو رول کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن بھی نہیں رہے گی، اور جموں کو بھی الگ سے اسٹیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تھینک یو.